لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الحرج وهو القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيز. وفي مقام آخر: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مظلما والزكاة مظلما وتعلم لغير الدين وإطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقضى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وسادت القبيلة فاسقيهم وما زعيم القوم أوزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمغازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخمسا ومسخا وخسفا وقذفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین مکرم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی خاص طور پر ہمارے ملکوں کے جو حالات ہے اور عذاب الہیہ سے جو دوچار ہوا جا رہا ہے، ان کے اوپر آج کی نشست کے اندر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ آج نت نئے روز ہمیں خبروں، رسالوں اور اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے ذرائع سے معلوم ہو رہے ہیں کہ کہیں پر صاعقہ آسمانی گر پڑا تو کہیں پر زلزلوں نے ہزاروں کی زندگیاں ویران کر دی اور کہیں پر آسمانی آفتوں، واہیات نے اور بلیات نے خاص طور پر مسلمانوں کے ملکوں، ان کے نسلوں اور ان تک جو تباہی و بربادی مچا رکھی ہے، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، اور جب جب ایسے حالات مسلمانوں پر آئے ہیں تو کن بنیاد پر آئے، یہ جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ سارے نقشے جو دنیا کے اندر رونما ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان تمام کی نظیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اور صحابہ کے اقوال سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کا ذریعہ، کرنے والے کام اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے وہ سارے لوازمات ان کی زندگیوں کے اندر پنہاں ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم انہیں تلاش کریں اور پھر اس کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں۔ زلزلہ کیا ہے؟ ایک مسلمان زندگی گزار رہا ہے، رات کو سویا، جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری زندگی بس یہ آخری رات ہے۔ ایک آدمی کام پر جا رہا ہے، اس کو یہ تصور نہیں ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور میں اپنے کام پر جا رہا ہوں۔ ماں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے اسکول، وہ اس خواہش کے اندر اس کے راستہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا تو ان کو یہ اشیاء جو پکائی گئی ہے ان کو کھلایا جائے گا، ان کے کپڑے تبدیل کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ پیار، وہ محبت
اس پر نچھاور کیا جائے گا جو ماں کا حق، باپ کا حق۔ ایک مزدور کام کو جا رہا ہے، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ واقعتاً یہ میرا آج کا کام ہے اور آخری کام۔ یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں اور جب لوٹ رہے ہیں تو کہیں خبر ملتی ہے کہ زمین نے اسے اپنے اندر دبوچ لیا، کہیں ساعت آسمانی نے اسے گھیرا اور تنگ کر دیا، کہیں زلزلوں کی صورت اور کہیں بھوکمپ کی صورت میں آ کر کے سارے امیدوں اور ساری آلائشوں پر جو پانی پھیر دیتا ہے اور ایک میسج دیتا ہے کہ دیکھو کبھی بھی امید کا دامن اور اسی طریقے سے اپنے انجام کے اعتبار سے ہمیں فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ استحضار کا تعلق ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، عمل کے میدان میں کبھی ہم تہی دست نہ ہو جائیں اور یہ تصور نہ کر لیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے یا ہمارے اوپر موت طاری ہونی ہی نہیں ہے، یا جس کام کو کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماضی قریب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی زلزلے آئے، کثیر تعداد میں آئے، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ جب مدینہ کے اندر آیا ہے زلزلہ تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے قدموں کو زمین پر زور سے مارا اور کہا کہ تھمتی کیوں نہیں؟ کیا تیرے پشت پر کوئی عادل نہیں؟ کیا کوئی ایسا حکمراں ابھی موجود نہیں ہے جو تجھ پر انصاف کو قائم کرتا ہے؟ یہ جواب سنتی اور زمین تھم جاتی۔ پھر آگے چل کر تقریباً 59 ہجری کے اندر ایک بار اور زلزلہ آیا۔ یہ انطاکیہ جو ترکی کا ہی ایک شہر ہے، تقریباً پورے شہر کے تمام گھروں کو لپٹ میں لے لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انطاکیہ جو آبادی ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انطاکیہ کہاں گیا، ساری کی ساری زمین کے اندر چلی۔ اتنا خطرناک زلزلہ ہے۔ اور آگے بڑھیے 223 کے اندر، یہ سن ہجری ہے، غرناطہ ایک شہر ہے عرب کا، وہاں پر تقریباً 1 لاکھ لوگ مرے تھے زلزلے کے اندر، اور اس شہر کے اندر پوری 1 لاکھ کی آبادی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف ایک آدمی کے علاوہ سب کے سب اس تہس نہس کے اندر چلے گئے تھے۔ پوری 1 لاکھ کی آبادی اس زلزلے کے نظر آتش ہو گئے تھے۔ پھر تقریباً 12 سال کے بعد ہارون رشید کے زمانے میں متفکر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی حکمرانی چل رہی تھی، اس کے علاقوں پر پتھروں کی اللہ نے بارش فرمائی، پتھروں کی بارش، آسمان سے پتھر گر رہے تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1.5 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کو ہاتھ سے کھویا۔ یہ تاریخ ہے، میں بات کو ذرا جلدی دہراؤں گا۔ 245 ہجری کے اندر پھر جو ہے بستی کے اوپر پتھر برسائے گئے اور ساتھ ساتھ کالی آندھی بھی تھی اور آگ کے شعلے بھی تھی۔ پھر آگے 319 کے اندر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ حجاج جو حاجی حج کرنے جا رہے تھے، پیادہ پا تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں کے لوگ پورے پتھر ہی نظر آ رہے، ان کا پورا جسم پتھر کا ہے۔
وہاں کے حیوانات جو جانور ہیں وہ بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے، عورتیں، مرد، بچے اور سب پڑے ہوئے ہیں، سب کے جسم کے اندر گویا کہ وہ پتھر ہی ہے، ایسی بستی سے ہوئے۔ یہ واقعات ہیں جو تاریخ اسلامی بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں یہ واقعات رونما ہوئے۔ مسئلہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، اور یہ جو بتا رہی ہے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کے ترکی کا اور شام کا حال آج اس نگاہوں کے سامنے، جب آپ دیکھیں گے تو معلوم چلے گا کہ کتنے لوگ مر گئے۔ ان تمام چیزوں کو تقریباً ایک حدیث کافی ہوگی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے کہ اذا اتخذ الفیء دولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ 15 باتیں جس قوم کے اندر، جس جگہوں کے اندر، جس نسل کے اندر، خاص طور پہ مسلم کے اندر پائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین پھر زلزلوں کا اور آندھیوں کا آنا اور چہروں کا مسخ ہونا، آسمان سے پتھروں کا برسنا اور زمین کا شق ہونا، لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندر انسانوں کا چلا جانا اور زندگیاں ویران ہو جانا، گھروں کا تباہ ہو جانا، یہ ہوتی رہی۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مدینہ کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، ترکی کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، ایسے ممالک کے اندر زلزلے آ رہے ہیں جہاں پہ اسلام کا چہرہ ابھی وصف نہیں ہوا ہے، وہاں کے لوگ ابھی بھی سنت کے پابند ہیں، ابھی بھی دین کا کام کر رہے ہیں، پھر ان کے اوپر اور حرم نبوی کے اوپر زلزلوں کا آنا اور اللہ کے عذابات کا آنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اشکالات کو دور میں پہلے ہی کر دیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیانات ختم ہو جائے، اس چیزوں میں گھومتے رہیں کہ بھائی حدیث سے یہ چیزیں ہمیں ملی نہیں۔ دیکھو، انسان ایک ایسا جزو ہے کہ جب گرتا ہے، جب ٹھوکر لگتی ہے تو یاد رہے کہ پیر ٹھوکر کے اندر استعمال ہوتا ہے، جب گرتا ہے تو اس کے سر پھوٹتے ہیں، اس کے ہاتھوں کے اندر نوچ آتا ہے، اس کی آنکھیں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اگر گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نیک عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کی نحوستیں دوسرے مسلمانوں کے اوپر آتی ہیں بعض وقت۔ اس کی نحوستیں عالم اسلام اور عالم عربی کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اس کی نحوستیں ان مسلمانوں کے اوپر آتا ہے جو واقعتاً اپنے آپ کو اہل اسلام کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کی نحوستیں ایسے طبقوں کے اوپر پڑتی ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج کو جو ہے ادا کرتے ہیں استطاعت کے مطابق، یا ایسے لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا ہے جو ان کی بنیاد پر جو ہے ان کو زلزلوں کا شکار کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب مال فے کو اور اسی طریقے سے لوٹ مار کو امانت سمجھ کر کے جو ہے کھایا جانے لگی، غیر کی دولت کو امانت سمجھ کر کے کھایا جا رہا، ایسے موقع پر یہ وبا آنی۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو بھلا دیا جائے، زکوٰۃ کے جو مال ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، اس کو فراموش کر دیا جائے، اور امانتوں کے مالوں کو ہڑپ کر جانے لگے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز بتائی وَتَعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ دین کو جو حاصل کیا جائے گا وہ دنیا کے راستے سے، دین کو حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے، دین کو حاصل کیا جائے گا اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے، اپنے بنگلات بنانے کے لیے، گاڑی کے لیے اور اپنی عزت و شہرت کے لیے۔ تو دین کا استعمال جب دنیا کے لیے ہونے لگے گا تو یہ وبا آنی۔ آگے فرمایا وَإِطَاعَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَعَقَ أُمَّهُ،
کہ آدمی اپنی عورتوں کا غلام ہو جائے گا اور اپنی ماں کو چھوڑ دے گا، اس کا نافرمان بن جائے گا۔ مرد اپنی عورتوں کا غلام اور اسی طریقے سے اپنی ماں کا نافرمان جب ہو جائے گا تو یہ چیزیں آنی، اور یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ ان 15 باتوں پر جب آپ غور کریں گے تو ساری کی ساری چیزیں تقریباً کم و بیشی کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى، کہ اپنے جو والد ہیں ان کو دور کر دے گا، ان سے دشمنی کرے گا اور اپنے دوستوں کے قریب کرے گا، اور یہ بھی ہمارے اندر آج کوئی خبر نہیں کرتا اپنے والد کا، اپنے باپ کا کس حال میں، پورا پورا دن گزر جاتا ہے لیکن ان سے فون پر گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ہوتے ہیں، کھانا کھا کے نکل رہے ہیں، ایک مرتبہ حال خبر نہیں، نہ باپ دیتا ہے اور نہ ہی اولاد اس سے کچھ پوچھتی ہے، اور پورے دن جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو دوستوں کا قریب آنا اور اس کے بھی مقابل میں اپنے والد کو فراموش کر جانا، یہ ہے قیامت کی نشانی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر جھگڑے، فسادات، آوازوں کا بلند ہونا، خرافات کا ہونا یہ عام ہو جائے گا۔ جس کو بھی میٹنگ کرنی ہو، باتیں کرنی ہو دنیا کے رنگ سے، وہ یہ سوچے گا کہ مسجد ہمارے لیے سیف ہے، وہاں تو کوئی آ کر ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ وہ نماز کے بہانے آ کر کے مسجدوں کے اندر شور و غوغا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مسجدوں کے اندر آواز کو بلند کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ وَسَادَتَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقَهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ قبیلے کا رہنما، قبیلے کا بڑا آدمی اور قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوگا جو فاسق ہے، جو کاذب ہے، جو جھوٹا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے بڑا بنایا جائے گا۔ ایسے موقع پر فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام، اس کی عزت جو کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی عزت کا تقاضا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی نحوست سے بچنے کے لیے، نہ کہ اس کی عزت و توقیر کے لیے کی جائے۔ یعنی یہ سوچا جائے گا کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو پھر میرے عزت نفس کا معاملہ پڑ سکتا ہے، یہ اتنا رذیل انسان ہے کہ مجھے بعد میں چل کر کے جو ہے دگا دے گا، فریب کرے گا اور میرے ساتھ بددیانتی کا معاملہ کرے گا، بزیادتی کا معاملہ کرے گا، اس کے لیے اس کی عزت کی توقیر کرے گا۔ لیکن یاد رکھو جب ایسا شخص کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر ظاہر بات ہے بغض تو موجود ہے، تو گویا کہ سامنے سے دوست ہے اور دل کے اندر سے دشمن، پھر اس کے اندر اتحاد کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے کے ہاتھ میں محفوظ ہوں؟ یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ دغا نہیں کرے؟ آگے چلیں، آگے فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفَةُ، ناچنے والیاں، گانا گانے والیاں، ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، بڑے بڑے ایوارڈ ان کے لیے ہوں گے، ویسے ان پر خرچ ہوگا، ذہنی توانائیاں اور ساری چیزیں جد و جہد اس کے لیے کی جائے گی، اس کو بڑا اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ لہٰذا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لفظ ہیرو ایسے لوگوں کے لیے اختیار کیا ہے جو دین کے دشمن ہیں، دین کے غدار ہیں، بلکہ اتنا شاف و شفاف لفظ ہے کہ یہ مسجد کے امام اور جو ہے مؤذن کے لیے اور امت کے رہبر و رہنما کے لیے اختیار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے اس لفظ کو ایسے لوگوں کے لیے اختیار کیا ہے جو دین کے اسطورہ مانے جاتے ہیں، جو سم قاتل ہیں، جو زہر قاتل ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم ایسا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نمونہ ہے، اسی کا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں ہیرو۔ بہت اجتناب کرنا چاہیے ایسے لفظ سے کہ جو لفظ ہمارے ذہنوں پر اٹیک کرے، اس کے بعد دل کے اندر جو ہے تعصب پیدا کرے، ایسے لفظوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وشربت الخمور، شرابوں کا پینا یہ ہمارے معاشرے کی ایک عادت بن گئی، اس کو ایک جو ہے آرٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کو شرافتوں والا ایک عمل سمجھا جاتا ہے۔
آگے فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت کے پہلے طبقہ اپنے جو گزرے ہوئے طبقہ کو لعن اور طعن کریں گے. یعنی آج کے جو لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ یہ بددیانت تھے، یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، یہ غلط تھے، اور یہ سلسلہ قائم ہو جائے گا. آج امام بخاری کو غلط کہا جا رہا ہے، امام مسلم کو غلط کہا جا رہا ہے کہ اس نے غلط حدیثیں لکھی، وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے. نعوذ باللہ ایسی باتیں آتی ہیں علماء کرام کے سلسلے میں. یعنی آج کے انسان جس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میری جو ہے موت کس عالم میں مروں گا، یہ حکم لگا رہا ہے پہلوں کو جس کے زبان سے کلمہ طیبہ ادا ہوا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی زندگیاں بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، کہ یہ آدمی یہ حکم لگاتا ہے، لکھتا ہے، گویا کہ اس کے ہاتھوں کے اندر ایک تھپا ہے کس کے صادق ہونے اور کسی کے کاذب ہونے کا. یہ قیامت کی نشانی ہے، یاد رکھو. فرمایا کہ یہ جب چیزیں رونما ہوں گی تو آگے حدیث کے الفاظ ہیں عند ذالک ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، کہ پھر کالی آندھیوں کا انتظار کرو، پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو، اور زمین کے پھٹ جانے کا انتظار کرو، اور اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر پتھروں کی بارش فرمائے. کتنی زبردست چیزیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے. پھر کن ترکی کے حالات کے اندر، ترکی کے اندر جو ہے زلزلہ پیدا نہ ہو. جب ہم اور آپ ایسے کام کریں گے تو عالم اسلام کے اندر تو یہ وبائیں آنی ہیں. پھر عالم اسلام کے اوپر جو اسلام کے قلعے ہیں ان کے اوپر فتنوں کا دباؤ تو آنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھگتتا کوئی اور ہے. یہ جسم کے مانند ہے کہ ہم گریں گے لیکن چوٹ ان کو لگی. آج عالم دیکھو کیا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم میں اس پیمانے پر نہیں ہوں، میری لیاقت اتنی نہیں ہے کہ میں دین کا کام کر سکوں یا بچا سکوں یا دین کے کام آ سکوں، تو کم از کم گناہوں سے اجتناب کیجئے. کیوں کہ میرے اور آپ کے گناہ کی نحوست ہمارے بڑے علماء کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ہماری نحوست. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ گناہ اصل میں متعدی ہے. جیسے کہ ہوا ایک کو لگتی ہے، دوسرے کو لگتی ہے، تیسرے کو لگتی ہے، اور جب تک چلے گی ہزاروں لوگوں کو جو ہے فیض پہنچائے گی. اسی طریقے کا معاملہ ہے جب تک کہ اس کو روک نہ لیا جائے. گناہوں آج میرے اندر ہے، کل آپ کے اندر ہوگا، پرسوں تیسرے کے اندر ہوگا، لیکن جب مجھے ہی گناہ سے روک دیا جائے تو یہ یہاں پہ دیوار قائم ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے میں بار بار اپنے بیانات کے اندر اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ جس قدر امر بالمعروف کی ضرورت ہے اسی قدر نہی عن المنکر کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو سمجھائیں نہ، اور فتنوں پر آپ کا جو ہے سرزنش نہ ہو، گناہوں کو نہ روکیں اور اس کے اندر آپ ملوث نہ ہوں. یاد رکھو ہر کتاب و چھوٹی بڑی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر جو لعنت کی گئی ہے، وہ علماء کہ جن کی تاریخ کے اندر، احادیث اور قرآن کے اندر نبی کی وراثت بتائی گئی ہے، ان کے مسند کو نبی کی وراثت بتائی گئی، ان کے علم کو نبوت کا درجہ دیا گیا، ان کے مقام کو نبوت کا درجہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو گویا کہ ایسا ہے کہ دنیا کا انتقال ہو جاتا ہے، تمہارا مقام جنت میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ کر دیا جائے گا. ایسے علماء کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر جو لعنت کی گئی وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ کرتے کچھ اور تھے، سمجھاتے کچھ نہیں تھے. تو جتنا عمل کرنا ہے اتنا سمجھانا بھی ہے اور روکنا بھی ہے گناہوں کے اوپر. کام کیا تھا ان کا؟ نیک عمل تو کرتے تھے، لیکن جس کو صبح میں روک رہے ہیں شام کو اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. یہ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا. یہ ضروری ہے اس بات کا کہ ہم اپنی اصلاح کریں تو یقیناً پھر ہمارے جو اوپر ہے وہاں تک ہمارے جو ہے مرتب نہیں ہوتے ہیں یہ تاثرات. لیکن جب ہم بگڑیں گے تو ہماری پوری لڑیاں اور کڑی بگڑے گی.
لہٰذا آپ دعا بھی فرمائیں عالم اسلام کے لیے، ترکی کے لیے بہت بڑا ہمارے لیے ایک سرمایہ، وہاں کی عوام سرمایہ ہے، وہاں کی حکومتیں سرمایہ ہے ہمیں ان سے امیدیں وابستہ ہیں۔ وہاں سے جو کام ہوا ہے احادیث کا اور تفاسیر کا، وہ ایک مثالی کارنامہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے۔ عالم اسلام کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے مزاج میں جو ہے تبلیغ ہے، ان کے مزاج میں اور ان کے رگ و پے میں، ان کے بچوں کے، ان کے عورتوں کے اندر دینداری آج بھی ہے۔ لہذا ہمارا تعاون ہو، ہماری مدد ان کے ساتھ ہو، ہمارے دعاؤں کے اندر وہ لبکشاں ہوں اور وہ ہمارے پیش رہیں، ہمارے ہر خیر کے اندر جو ہے تعاون رہے۔ لہذا بہت ضرورت ہے کہ ان احادیث کے اوپر جو بتائے گئے ہیں، جو باطل چیزیں بتائی گئی ہیں، جن سے چھوڑنے کو کہا گیا ہے، ان سے رکنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ نحوستیں نہ ان کو بچا سکے گی اور نہ ہمارے اعمال کو بچا سکے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ کہیں بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو غلطیاں کوتاہیاں کہنے سے اپنی فضل و کرم سے معاف فرمائیں۔ سنتیں پڑھیں آپ لوگ۔